الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم ما أنصفتني خلقتك ولم تك شيئا وجعلتك بشرا سويا خلقتك من سلالة من طين فجعلتك نطفة في قرار مكين ثم خلقت النطفة علقة فخلقت العلقة مضغة فخلقت المضغة عظاما فكسوت العظام لحما ثم أنشأتك خلقا آخر إلى آخر الحديث۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 4 نومبر 2024 کے اس بیان میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ یہ حدیث قدسی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 399 اور الدر المنثور جلد نمبر 8 اور پیج نمبر 420 پر ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالی انسان پر اپنے ان احسانات کا، ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر وہ انعامات، وہ احسانات پیدائش سے لے کر جب انسان دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اس وقت سے لے کر جوانی تک جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر اپنے احسانات کیے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم ما انصفتنی، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقتک ولم تک شیئا، میں نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ چیز نہیں تھا، تیرا ذکر ہی نہیں تھا، تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وجعلتک بشرا سویا، اور میں نے تجھے برابر سرابر حسین و جمیل معتدل اعضاء والا تناسب کے ساتھ تمہیں میں نے پیدا کیا۔ خلقتک من سلالۃ من طین، میں نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فجعلتک نطفۃ فی قرار مکین، پھر میں نے تمہیں نطفہ رکھا، پانی کا ایک قطرہ رکھا ایک محفوظ جگہ میں، ماں کے رحم کے اندر۔ ثم خلقت النطفۃ علقہ، پھر میں نے اس پانی کے ایک گندے قطرے کو ایک خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقت العلقۃ مضغہ، پھر میں نے تیرے خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فخلقت المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو میں نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ فکسوت العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر میں نے گوشت کا لباس پہنا دیا۔ ثم انشأتک خلقا آخر، پھر اے انسان میں نے تجھے ایک دوسری طرح پیدا کیا کہ باقی بھی جو تمہارے کام رہتے تھے وہ سارے برابر سرابر کیے، اور پھر میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی، اپنا امر پھونکا کہ تو اپنی ماں کے رحم کے اندر ایک زندہ انسان بن گیا۔ یا ابن آدم هل يقدر على ذلك غیری، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ انسانوں
یہ بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی اور اس پر قادر ہے؟ ہرگز نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے، جو خالق جن و انس ہے، خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انسان ثم خففت ثقلك على امك حتى لا تتبرم بك ولا تتأذى، اے انسان پھر میں نے تیری والدہ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، اور تیری والدہ تیرا بوجھ اٹھانے سے اکتاتی نہیں تھی، میں نے اس کے دل کے اندر تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تیری محبت ڈال دی۔ ثم اوحیت الی الامعاء ان اتسعی، پھر میں نے انتڑیوں کو حکم دیا کہ اے انتڑیوں، اے آنتوں، تم وسیع اور کشادہ ہو جاؤ۔ وَإِلَى الْجَوَارِحِ أَن تَفَرَّقِي، اور اعضاء اور جوارح کو حکم دیا کہ تم جدا جدا اور الگ الگ اور ارادہ ہو جاؤ۔ فَاتَّسَعَتِ الْأَمْعَاءُ مِنْ بَعْدِ ضِيقِهَا وَتَفَرَّقَتِ الْجَوَارِحُ مِنْ بَعْدِ تَشَبُّكِهَا، انتڑیاں باوجود اپنی تنگی کے کشادہ ہو گئیں، اعضاء اپنے ایک دوسرے کے اندر گھسنے کے باوجود جدا جدا اور الگ الگ ہو گئے۔ ثم اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے کو حکم دیا جس کی ڈیوٹی میں نے ماں کے رحم پر لگائی ہوئی ہے کہ ان یخرجک من بطن امک، کہ یہ کہ وہ تمہیں تیری والدہ کے تمہاری والدہ کے رحم سے تمہیں باہر نکالے۔ انسان کتنا معصوم سا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ، اور کتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کو کسی چیز کو اس کو دب لگ جائے تو میرے محترم بھائیوں بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کو لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، اس کو چیک کرے گا، سینے پر لگائے گا، اس کو سر پہ اس کو چیک کرے گا، سر کو، پھر بولے گا ڈاکٹر ہاں اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہے اور اس کا دل بھی کام کر رہا ہے، باقی جسم بھی کام کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے سارے جسم کا اندر جو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ماں کے رحم سے جو باہر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جب اللہ چاہیں گے اس کو موت دیں گے اور قبر میں پہنچا دیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہیں گے تو قبر سے دوبارہ باہر نکال دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ تمہیں ماں کے رحم سے باہر دنیا میں لے کر آئے۔ فاستخلصك على ريشة من جناحه، اس فرشتے نے تمہیں اپنے بازو کے ایک پر تمہیں والدہ کے رحم سے باہر دنیا میں لایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فاطلعت عليك، اور اللہ فرماتے ہیں انسان میں تمہیں بتاؤں کہ دیکھ تو کیسا تھا۔ فَإِذَا أَنْتَ خَلْقٌ ضَعِيفٌ، اے انسان تو ایک کمزور پیدائش تھا، تو بالکل کمزور تھا۔ لَيْسَ لَكَ سِنٌّ يَقْطَعُ وَلَا ضِرْفٌ يَطْحَنُ، اے انسان تیرے تو دانت ہی نہیں تھے جن کے ساتھ تو کاٹ سکتا، تیری تو داڑھی ہی نہیں تھی جس کے ساتھ تو کسی چیز کو چبا سکتا یا پیس سکتا۔ فَاسْتَخْلَصْتُكَ لَكَ فِي صَدْرِ أُمِّكَ عِرْقًا يُدِرُّ لَبَنًا بَارِدًا فِي الصَّيْفِ حَارًا فِي الشِّتَاءِ، اے انسان جب تو پیدا ہوا میں نے تیری روزی کا بندوبست کر دیا، تو ایسا نہیں تھا، تیرے دانت نہیں تھے کہ تو کسی کو کاٹ کر کھا سکتا، تیری داڑھیں نہیں تھی تو کسی چیز کو چبا کر کھا سکتا۔ اے انسان تیری ماں کی چھاتی پر میں نے تیرے لیے دودھ کا چشمہ جاری کر دیا۔ باردن فی الصیف، جو دودھ گرمیوں میں ٹھنڈا، حارن فی الشتاء، اور سردیوں میں گرم ہے۔ یہ کس نے
انسان کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی روزی کا بندوبست کر دیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں کے رحم کے اندر بھی رزق پہنچایا، اور جب دنیا میں آیا انسان اس دنیا میں، اللہ نے ماں کی چھاتی پر، ماں کے سینے پر اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتنا صاف شفاف دودھ اور اتنا خالص دودھ جو تیری صحت کے لیے تو کوئی چیز بھی نہ کھائے، صرف دودھ پیے، تیری خوراک کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کر دی، تمہارے بدن کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں بتائے یہ دودھ کیسے تمہیں عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَخْلَصْتُهُ لَكَ مِن بَيْنِ جِلْدٍ وَلَحْمٍ وَدَمٍ مَعْرُوقٍ، یہ دودھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے کھال، گوشت، خون اور رگوں کے درمیان سے، صاف شفاف اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کا بندوبست کیا۔ ثم قذفت لك في قلب والدك الرحمة وفي قلب امك التحنن، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تیرے والدین کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی، تیرے باپ کے دل میں بھی رحمت اور شفقت کو ڈال دیا، تیری ماں کے رحم کے اندر بھی تیری محبت اور ترس کو ڈال دیا کہ کیسی والدہ تمہارے ساتھ تھکتی ہے، کیسے تیرا خیال کرتی ہے، تجھے صاف شفاف کرتی ہے، تیرا پیشاب دھوتی ہے، یہ کس نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے تیری؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میں اللہ نے تیری محبت تیرے والدہ اور والد کے دل میں ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے مہربان اللہ۔ فَهُمَا يَكُدَّانِ عَلَيْكَ وَيَجْهَدَانِ وَيُرَبِّيَانِكَ وَيُغَذِّيَانِكَ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے تیرے والدین تیرے لیے تھکتے ہیں، تیرے لیے کوشش کرتے ہیں، تیری پرورش کرتے ہیں، تیرے لیے غذا اور روزی کا بندوبست کرتے ہیں۔ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى يُنَوِّمَانِكَ، اے انسان تیرے والدین اس وقت تک سوتے نہیں جب تک تمہیں سلا نہ دیں۔ چھوٹا سا بچہ تھا، روتا ہی روتا تھا، والد سارا دن کام کر کر کے تھک ہار جاتا تھا، اس کا خون پسینہ ایک ہو جاتا تھا، اس کی انگ انگ سے اس کو درد محسوس ہوتا تھا، اور جب شام کو گھر آتا تھا تو رونا شروع کر دے رات کے وقت۔ والدہ تیری سارا دن بھی تھکتی رہی، کام کاج کیسے کرتی رہی اور تیرا خیال کرتی رہی، رات کو بھی تم نے رونا شروع کر دیا، تو پھر تیرے والدین تیرے لیے جاگتے رہے، تیرے لیے وہ اپنی نیندوں کو قربان کرتے رہے کہ ہمارا بیٹا اسے کیا ہو گیا ہے، ہماری بیٹی اسے کیا ہو گیا ہے، اور تمہیں سنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس وقت تک خود نہیں سوتے جب تک تم سو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انا فعلت ذلك بك لا لشيء استاهلت به مني، اے انسان یہ جو میں نے تیرے ساتھ ساری نیکیاں کی ہیں، یہ تو تجھے ایک پانی کے قطرے سے یہاں تک پہنچایا ہے، میری کوئی غرض نہیں اس سے کہ میں تجھ سے مانوسیت چاہتا ہوں، میری کوئی حاجت نہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو، میری ضرورت پوری کر دو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان یا ابن آدم، اے انسان جب تو جوان ہو گیا، جب تیرے بازوؤں میں زور آ گیا، جب تیری ٹانگوں میں زور آ گیا، جب تیرا دماغ تیری زبان تیز چلنے لگ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ فلما قطع سنک وقحن ضرسک، جب تیرے دانت کاٹنے لگ گئے، تیری داڑیں پیچھے چبانے لگ گئیں، اطعمتک فاکہۃ الصیف، پھر میں نے تمہیں گرمیوں اور سردیوں کے میں نے تمہیں پھل کھلائے، عصیتنی، لیکن پھر بھی تو نے میری نافرمانی کی، ساری نعمتیں استعمال کر کے بھی پھر بھی تو نے میری نافرمانی کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی بندہ تو میرا ہی ہے، میں آج بھی تمہیں کہتا ہوں پھر آجا میرے دربار، پھر آجا میرے سامنے، پھر آجا میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، میرے سامنے آ کر پیش ہو جا، توبہ استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، فادعونی، مجھ سے دعا مانگ، فإنی قریب مجیب، میں قریب بھی ہوں اور جواب دینے والا بھی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں رب کہاں ہوتا ہوں، میرے بندوں کو کہہ دیں انی قریب، میں بہت قریب ہوں،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تیری پکار کا جواب دوں گا، تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں واستغفرنی، اے میرے بندے توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، باز آ جا، استغفار کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، فإنی غفور رحیم، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا معاف فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تو اپنی جان کے اندر دیکھتا نہیں، اپنی ذات کے اندر کہ اللہ تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ یہ تمہیں آنکھیں تو دی ہیں، یہ اللہ نے دی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جو تمہیں کان میں سنوائی دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، زبان میں جو بولنے کی طاقت دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کا نور رکھا ہے یہ اللہ نے رکھا ہے، ہاتھوں کے اندر جو پکڑنے کی طاقت رکھی ہے یہ اللہ نے رکھی ہے، پاؤں کے اندر جو چلنے کی طاقت ہے یہ اللہ نے دی ہے۔ آج اگر اللہ کی تمہاری طاقتیں چھین لیں، کوئی ہے تمہیں واپس کرنے والا؟ انسان کا ہاتھ ہلنے لگ جائے، کانپنے لگ جائے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ انسان کی آنکھ چلی جائے، کوئی لا کر دے نہیں سکتا۔ انسان کے کان بہرے ہو جائیں، کوئی انسان کو سننے کی طاقت لا کر دے نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنی نعمتوں میں غور کر اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جا، ناشکریاں چھوڑ دے، نافرمانیاں چھوڑ دے، میرا شکر گزار بندہ بن جا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بڑے پسند ہیں۔ جب تو شکر گزار بندہ بنے گا اللہ فرماتے ہیں تیری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر گزار بندے بنو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں شکر گزار بندے بنو گے تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا جب تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ بس میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل